مولوی صاحب کا تعویذ کام نہیں کرے گا. جہاں آپ کی تربیت ہی بگڑی ہوئی ہے وہاں مولوی صاحب کا تعویذ کام نہیں کرے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اور والدین ان پر ایک دوسرے کا حق ہے. پڑوسی کا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہیں کرو کہ تمہارے پڑوسی کی ہوا رک جائے. اور ہم نے وہی دیوار اونچی کرنی ہوتی ہے جہاں سے ہمارے پڑوسی کے ہوا کا رخ بند ہو جائے کہ یہ فائدہ یہ کیوں اٹھا رہا ہے. اچھا یہ دنیا کے جتنے رشتے جتنے ایک دوسرے پر حقوق ہیں ان میں سے کوئی بھی رشتہ میدان حشر میں کام نہیں آئے گا, قبر میں کام نہیں آئے گا. ماں کتنا بھی بچے کے لیے روئے اس کو کہو گے کہ اماں جی اگر آپ رو رہی ہیں تو چلو آ جائیں آپ کو آپ کے بیٹے کے ساتھ قبر میں دفن کر دیتے ہیں, رونا بھول جائے گی. بیوہ عورت اپنے شوہر کی میت پر کتنا بھی روئے اس کو کہو بہن جی اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ شوہر پیارا ہے آئیے آپ کو بھی آپ کے شوہر کے ساتھ قبر میں دفن کر لیتے ہیں, آپ ان کی تعاون کرتی رہے نا قبر میں, رونا بند ہو جائے گا. مطلب کوئی بھی رشتہ قبر میں جانے کے لیے انسان کے ساتھ تیار نہیں, اکیلا جائے گا انسان. اور میدان حشر میں روایات میں آتا ہے کہ ایک انسان کی ایک نیکی کم ہوگی اعمال نامے میں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ نیکی پوری کرو. تو وہ انسان سوچے گا کہ یہ نیکی میں کس سے لوں, تو اس کے ذہن میں ماں کا خیال آئے گا کہ دنیا میں ماں میری تکلیف میں جاگتی تھی, میری راحت میں اسے راحت ہوتی تھی, بھلا آج ماں کے مانگنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے, ماں کے پاس جائے گا اماں جی ایک نیکی کی کمی ہے مجھے دے دیجیے. تو ماں کیا کہے گی, حدیث میں ماں کہے گی تو جا میں نہیں جانتی, میں تو اللہ سے یہ کہوں گی کہ میرے بھی گناہ تیرے کھاتے میں ڈالے, تجھے جہنم میں ڈال دے, مجھے آزادی مل جائے. مطلب آخرت میں میدان حشر میں یہ بھی رشتہ کام نہیں آئے گا. لیکن ایک رشتہ ہے جسے ہم بھول چکے ہیں, جان بوجھ کر یا انجانے میں, شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہم اس رشتے کو نظر انداز کر چکے ہیں جو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد, قبر میں بھی وہ رشتہ ہمارے ساتھ, میدان حشر میں بھی وہ پرصراط پر ہمارے لیے, میزان عدل پر بھی وہ ہمارے لیے, حوض کوثر پر بھی وہ ہمارے لیے, جنت کے دروازے پر بھی وہ ہمارے لیے, جہنم میں جا کر نکالنے کے لیے بھی وہ ہمارے لیے. اور جانتے ہیں وہ رشتہ کیا ہے, وہ رشتہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ اور امت اپنے ساتھ اور اولاد کے درمیان ایک دوسرے پر حضرت محمد رسول اللہ ایک حق ہے اور ہم پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے. ہمارا حق پیغمبر پر کیا ہے, ہمارا حق پیغمبر پر, امت کا حق پیغمبر پر یہ کہ اللہ کے پیغام کو امت تک من عن پہنچاؤ. چنانچہ یہ حق ادا کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مشرکین مکہ کا ظلم برداشت کرنا پڑا, لیکن ہمارا حق ادا کرتے رہے. طائف کے میدان میں پتھر کھا کر لہو لہان ہونا پڑا, لیکن ہمارا حق ادا کرتے رہے. شعب ابی طالب نے 3 سال بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا, لیکن امت کا حق ادا کرتے رہے. سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی, لیکن امت کا حق ادا کرتے رہے. وطن سے بے وطن ہوئے, مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی, لیکن امت کا حق ادا کرتے رہے. پھر مدینہ میں بیٹھ نہیں گئے, 10 سال کے اندر 23-27 مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر جہاد کرنے کے لیے نکلے تاکہ امت کا حق ادا ہو سکے. اور جب زندگی کا آخری حج, حجۃ الوداع, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. صرف خطبہ ارشاد نہیں فرمایا, خطبہ ارشاد فرمایا, محنت کی, جدوجہد کی, تکلیفیں کاٹی, پتھر سہے, جادوگر کہا گیا, کتنے تانے دیے گئے, سب برداشت کرنے کے بعد آج ساری محنت کو جمع کر کے عرفات میں لے آئے اور ان سے خطاب کرنے کے بعد خطاب میں ایک ایک چیز سمجھائی. اولاد کو صحیح طرح رکھنا, غلاموں کو صحیح طرح رکھنا, بیویوں کو صحیح طرح رکھنا,
رشتے ناطے کو صحیح طرح رکھنا. تم میں کوئی عربی عجمی نہیں ہے, تم میں نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے. اللہ کے ہاں قریب کو جو ایمان والا ہوگا. یہ سارا بیان کرنے کے بعد اونٹ پر سوار ہیں, تپتی ہوئی دھوپ ہے, ساری محنت کرنے کے بعد آخر میں صحابہ اکرام سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ فرمایا الا هل بلغتکم, میرے صحابیوں بتاؤ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سامنے صحابہ کے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, معاویہ, حسنین, تمام صحابہ کھڑے ہیں. سوال کیا الا هل بلغتکم, میں نے تم تک اپنا دین پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام نے بیک زبان ہو کر جواب دیا, اے اللہ کے رسول, آپ نے صرف دین نہیں پہنچایا, آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا. جب صحابہ نے یہ گواہی دی تو شہادت کی انگلی اٹھائی, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا, جس کام کے لیے جو ڈیوٹی دے کر مجھے بھیجا تھا میں نے پوری کر دی. یہ 1.25 لاکھ کا مجمع میری ڈیوٹی کی کامل ہونے کی گواہی دے رہا ہے. پھر یہاں بس نہیں کی, باپ ہو تو ایسا جو اولاد کے لیے اتنا فکر مند. آج کا ہمارا جسمانی باپ ہمارے لیے اتنا فکر مند نہیں ہوگا جتنا ہمارا روحانی والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند ہیں. یہیں بس نہیں کی, تقریر کی, 23 سال دور نبوت کا اپنے آپ کو تج کے رکھ دیا, اپنی خواہشات کو قربان کر کے رکھ دیا, اپنے آرام کو قربان کر کے رکھ دیا, اپنی راحتوں کو قربان کر کے رکھ دیا. پھر جب زندگی کی آخری حد میں گواہی لے لی, گواہی لینے کے بعد ظہر اثر ساتھ پڑی, ظہر اثر پڑھنے کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے, اور پھر یوں ہاتھ اٹھا لیے. ہم دعا کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں, مولوی صاحب 4 دعائیں زیادہ پڑھ لے تو ہمارے ہاتھوں میں پیسیں اٹھنے لگتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. لیکن سرکار دو عالم نے یوں ہاتھ اٹھائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسے ہاتھ بلند کیے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آ رہی تھی, آپ کے بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آ رہی تھی. اور یہ ہاتھ کتنی دیر اوپر کیے؟ 5 منٹ, 10 منٹ, 1 گھنٹہ نہیں. وہ حجۃ الوداع مئی کے مہینے میں ہوا تھا, زوال کا وقت ہوا, ظہر پڑھی, اثر پڑھی, خطبہ دیا, اور اس کے بعد یوں ہاتھ اٹھا لیے. 5.5 گھنٹے. کتنے بولتے نہیں ہیں؟ 5.5 گھنٹے رحمت للعالمین اپنا سب کچھ امت پر لگانے کے بعد بھی پرسکون نہیں ہوئے. پھر ہاتھ اٹھا لیے, ہچکی بن گئی, یا اللہ میں نے یہ امت تیار کی ہے, تو اس کا رکھوالا بن جا, یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما, یا اللہ ہدایت کے دروازے ان پر کھول دے, ایمان کے دروازے ان پر کھول دے, یقین کے دروازے ان پر کھول دے. 5.5 گھنٹے مغرب کا وقت ہوا, تب رحمت للعالمین کے ہاتھ نیچے ہوئے اور یوں دعا کو کمپلیٹ کیا. اتنی دعا ہمارے خونی باپ نے, نسبی باپ نے, جس کا ہم نطفہ ہے, اس نے بھی ہمارے لیے اتنا نہیں مانگا ہوگا جتنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا یا نہیں کر دیا؟ جو سمجھتے ہیں وہ کہیں بے شک کر دیا, جو سمجھتے ہیں کہ محمد عربی نے ہمارا حق ادا کر دیا وہ کہیں بے شک حق ادا ہو گیا. اب ہماری باری ہے, کیا کرنا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. میں اگر بیان کروں شاید آپ رد کر دیں, کوئی مولوی ملا اس کی تعویل نکال لے, لیکن میں قرآن سے بات کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں پیغمبر کا حق بتایا. پیغمبر کا حق بتایا کیا؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے. اس کی تشریح سرکار دو عالم نے خود فرمائی. فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. آپ سے میرا ایک سوال ہے, سوچ کر جواب دیجیے گا.
جب حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تو حضور علیہ السلام کے سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ کون بیٹھے ہوئے تھے بھائی؟ صحابہ کا نام ہے، ذرا گرج کر لیجئے. کون بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. قربانی جانوروں کی ہونی ہے لیکن خوف زدہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آواز نہیں نکل رہی ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ میں ابو بکر بھی وہاں، عمر بھی وہاں، عثمان بھی وہاں، علی بھی وہاں، طلحہ بھی وہاں، زبیر بھی وہاں، عبید اللہ بھی وہاں، معاویہ بھی وہاں، حسنین بھی وہاں. سب صحابہ بیٹھے ہیں. صحابہ نمازی، صحابہ حاجی، صحابہ مجاہد، صحابہ غازی، صحابہ قرآن کے قاری، صحابہ قرآن کے عامل، دین پر 100% عمل کرنے والے صحابہ. لیکن سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم، میرے صحابیوں دلوں پر لکھ لو، لا یؤمن احدکم، تم نمازوں، روزوں، حجوں، زکاتوں، جہادوں، تبلیغوں، تقریروں، تلاوتوں کے ذریعے مومن نہیں ہو سکتے ہو. مومن ہونے کی اور شرط ہے، لا یؤمن احدکم، تم مومن نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الیہ، ایمان کی شرط یہ ہے کہ میں محبوب ہو جاؤں تمہیں، میں محبوب ہو جاؤں تمہیں. کتنے محبوب ہو جائیں؟ فرمایا من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. دوسری روایت میں آتا ہے من نفسہ و مالہ و ولدہ، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ. جب تک میں محبوب نہیں ہوں تب تک تم مومن نہیں ہو. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. عیدیں جو ہم ہر سال مناتے ہیں، روزے بھی ہر سال رکھتے ہیں، قربانیاں بھی ہر سال کرتے ہیں، تبلیغ میں بھی چلے جاتے ہیں، جہاد میں بھی نکل جاتے ہیں، ہاں جی کانفرنس بھی کر لیتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں. ذرا اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے دل کو ٹٹولو، دیکھو کسی کونے میں رسول پاک کی محبت موجود ہے یا نہیں ہے. محبت نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم نے نعرہ لگا دیا تو بس محبت ہو گئی. محبت جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، محبت نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے، جلسہ کرنے کا نام نہیں ہے. محبت اگر پوچھنی ہے تو انگاروں کے اوپر لیٹے ہوئے چٹان کے نیچے بلال حبشی سے پوچھو کہ جب کافر کہہ رہے تھے احد احد کہنا چھوڑ دے، انگاروں سے اٹھا دیں گے، چٹان ہٹا دیں گے، تب بھی بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی سبق تھا، کیونکہ محبوب کا پڑھایا ہوا سبق تھا احد احد احد. اگر محبت پوچھنی ہے تو وہ چلو صنف نازک حضرت بی بی سمیہ کو دیکھتے ہیں، جن کے ہاتھوں اور پیروں میں رسے باندھ دیے گئے ہیں، دونوں طرف اونٹ کھڑے کر دیے گئے ہیں اور وہاں سے اونٹوں میں باندھ دیے گئے ہیں. سرداران قریش کہتے ہیں سمیہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے، محمد کا دامن چھوڑ دے، سرداری ملے گی، دولت ملے گی، رفت ملے گی. اگر محمد کا دامن نہیں چھوڑتی تو دونوں اونٹوں کو جس میں تیرے ہاتھوں اور پیروں میں بندھے ہوئے رسے باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں کو ہانک دیا جائے گا اور تیرا جسم درمیان سے چر جائے گا، تو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. قربان جاؤں بی بی سمیہ کی محبت رسول پر. وہ ہمیں بتا کر گئیں کہ کل کوئی مسلمان یوں نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ محبت کیسی ہوتی ہے. بلال نے انگاروں پر لیٹ کر بتایا محبت ایسی ہوتی ہے، ابو بکر نے کعبے کے صحن میں پٹ کر بتایا محبت ایسی ہوتی ہے، عمر مسجد کے محراب میں شہید ہو کر بتایا محبت ایسی ہوتی ہے، عثمان 40 سال پیاسے اور بھوکے رہ کر اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے، بتایا محبت ایسی ہوتی ہے، علی کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے، بتایا محبت ایسی ہوتی ہے، حمزہ کے جسم کے احد کے میدان میں ٹکڑے کر دیے گئے، بتایا محبت ایسی ہوتی ہے. اور بی بی سمیہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے بتایا کہ محبت ایسی ہوتی ہے. ہمیں تو محبت کی نیند بھی نہیں آتی بھائی. ہم تو دو رنگے ہیں، ہم تو دو رنگے ہیں. زبان پر دعویٰ محبت رسول کا، عمل نبی کی سنتوں کے خلاف. زبان پر دعویٰ محبت، اور پھر یہ دعوے تو دوسری بات، یہ تو بہت بات کی بات ہے. اس پیغمبر پر ہمارے ملک میں اتنے رقیق حملے کیے جا رہے ہیں، اتنے غلیظ حملے کیے جا رہے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا موجود ہے، اتنی بکواس پیغمبر کی ذات سے متعلق کی جاتی ہے
آپ کے اصحاب کے متعلق کی جاتی ہے، آپ کے ازواج سے متعلق کی جاتی ہے، آپ کی بنات کے متعلق کی جاتی ہے کہ دماغ پھٹتا ہے۔ پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ آرمی چیف کو تو فیس بک پر گالی دو، دوسرے دن اٹھا لیا جائے گا۔ آپ چیف جسٹس کو تو گالی دو، دوسرے دن گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ آپ وزیر اعظم کو تو گالی دو، دوسرے دن آپ اٹھا لیے جاؤ گے۔ لیکن محمد عربی کو فیس بک پر، سوشل میڈیا پر گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ان کی وہ مہارت یہاں کام کی نہیں آتی۔ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ ایک ہے۔ کتنے بھائی؟ جن کا ایمان ہے ایک، وہ بولیں ایک ہے۔ جس طرح اللہ ایک ہے، اللہ اپنی الوہیت میں یکتا، رب اپنی ربوبیت میں یکتا، محمد مصطفیٰ اپنی ختم نبوت میں یکتا۔ رب کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں۔ شریک کرے گا تو کافر کہلائے گا۔ محمد کی ختم نبوت میں کسی کو شریک کرے گا، وہ صرف قاتل نہیں کہلائے گا، وہ کافر نہیں کہلائے گا، وہ واجب القتل کہلائے گا۔ اللہ نے اپنے شرک کرنے والے کو واجب القتل قرار نہیں دیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت میں شرک کرنے والے کو واجب القتل قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ایک ہے۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، لیکن عیسائیوں سے پوچھو گے کہ بھائی محمد رسول اللہ کتنے، بولے گے بھائی وہی محمد رسول اللہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں نا، وہ ایک ہے۔ یہودیوں سے پوچھیں گے وہ بھی کہیں گے ایک ہے، ہندوؤں سے پوچھو گے وہ بھی کہیں گے ایک ہے، سکھوں سے پوچھو گے وہ بھی کہیں گے ایک ہے، کمیونسٹوں سے پوچھو گے وہ بھی کہیں گے ایک ہے۔ لیکن قادیانی 1300 سال بعد ایک نیا نظریہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ایک نہیں، محمد رسول اللہ دو ہیں۔ محمد رسول اللہ معاذ اللہ دو ہیں۔ ہم تو اسے محمد نام کے تو کروڑوں لوگ ہوں گے، محمد نام کے کروڑوں انسان ہوں گے۔ میرے اپنے گھر میں 2 محمد ہیں، 2 بیٹے میرے محمد ہیں، اور مسلمان یہ نام فخر سے رکھتا ہے۔ محمد نام فخر سے رکھا جاتا ہے۔ سب سے قابل احترام نام محمد ہے، سب سے قابل عزت نام محمد ہے۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ لیکن محمد الرسول اللہ وہ محمد جو عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ محمد جو آمنہ کا لال ہے، وہ محمد جو عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ محمد جو مکی ہے، وہ محمد جو مدنی ہے، وہ محمد جو حجازی ہے، وہ محمد جو تہامی ہے، وہ محمد جو ہاشمی ہے، وہ محمد جو رحمت للعالمین ہے، وہ محمد جو شفیع المذنبین ہے، وہ محمد جو راحت للعاشقین ہے، وہ محمد جو بدر الدجا والا، جو شمس الضحیٰ ہے، جو نور الہدا ہے، جو خیر الورا ہے، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرح لک صدرک کے سینے والا، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا، مل کر بولو وہ محمد ایک ہے۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ محمد 2 ہیں، اور وہ پہلے والا محمد شان میں کم ہے، دوسرے والا محمد اس پہلے والے محمد سے شان میں بڑا ہے۔ معاذ اللہ۔ ارے ہم تو آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی تنہا بھی مل کر بھی محمد کے برابر نہیں سمجھتے۔ اس لیے نہیں سمجھتے کہ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 نبی اپنی اپنی امتوں کے تو نبی ہیں، لیکن میرے محمد کے وہ بھی امتی ہیں۔ اگر نہیں نظر آتا تو معراج کی شب جا کر مسجد اقصی میں جا کر دیکھو، مصلی پر محمد کھڑے ہیں، آدم سے عیسیٰ تک سب پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم تو کسی نبی کو بھی، تبھی تو کسی شاعر نے کہا حسن یوسف
دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. تبھی تو کسی شاعر نے کہا آفا کہا اے گردی دام مہرے بتاں ورزی دام بس یار خوباں کی دام لیکن کچھ چیزیں دی کری. تبھی تو حسان بول اٹھے واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. تبھی تو کسی نے کہا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا وہاں ہے رات آج تک جہاں گزر نہیں ہوا. یہ میرے آقا کا مقام ہے. قرآن پورا میرے آقا کے مقام کو بنا رہا ہے. بس افسوس صرف یہ ہے کہ اگر نہیں پہچانا تو ہم نے آقا کے مقام کو نہیں پہچانا. اگر ہم نے پہچان لیا ہوتا تو ہم یوں سکون کی عیدیں نہیں منا رہے ہوتے. آج امت ذلت کے پستی کے اس دوراہے پر کھڑی ہے کہ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو مجھے وہ پستی 1400 سال میں نہیں ملتی ہے جو آج امت کو مل رہی ہے. کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں. یہ قادیانیوں کا نظریہ سن لو. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا چیلا اکمل قاضی اکمل نام تھا. وہ شعر کہتا ہے محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل. غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. لعنت آہستہ ڈالتے ہو لعنت آہستہ ڈالتے ہو. نبی پاک سے محبت کرنے والے نبی کے گستاخ پر لعنت ڈالے درود کے برابر ثواب ملے گا. ایک خرکار تھا. خرکار سمجھتے ہو نا بھائی جو مٹی اٹھاتے ہیں گدھوں پر. خرکار وہ مٹی اٹھا رہا تھا بیلچوں سے مٹی بھر رہا تھا تو کھودتے ہوئے زمین سے ایک ہیرا نکلا. زمین سے ایک ہیرا نکلا. اس نے اس کو صاف کیا. اب خرکار کو گدھے والے کو کیا پتا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے. اس نے یوں کپڑے سے صاف کیا رسی باندھی گدھے کے گلے میں ڈال دیا. یہ شیخ سعدی نے ایک تمثیل لکھی ہے. بازار میں جا رہا تھا ٹنڈو آدم کی گلی میں. صرافہ بازار سے گزرا تو ایک صراف نے دیکھ لیا کہ یار گدھے کے گلے میں تو بڑا قیمتی ہیرا بنا ہوا ہے. اس نے خرکار کو بلایا ادھر آؤ. خرکار آیا. اس نے پوچھا یہ بیچو گے. اس نے بولا ایک پتھر بک رہا ہے میں تو پورے بورے پتھروں کے ڈال ڈال کر دن میں 25 روپے کماتا ہوں. ہاں جی بیچوں گا. کتنے کا دو گے. کہا جتنے آپ دے دو. اس نے بولا 100 روپیہ دے دوں. جبکہ اس ہیرے کی قیمت 100 روپیہ نہیں تھی. اس ہیرے کی قیمت تھی کروڑوں روپے. 100 روپیہ دے دوں. خرکار کی باتیں کھل گئی. 4 دن کی دہاڑی ایک ہی دن میں مل رہی ہے. 25 روپے دہاڑی کماتا اس پتھر سے 100 روپیہ مل رہا ہے. اس نے گدھے کے گلے سے رسی کھول کر وہ ہیرا نکالا جوہری کے ہاتھ میں رکھ دیا سونارے کے ہاتھ میں رکھ دیا. شیخ سعدی کہتے ہیں جب سونارے کے ہاتھ میں وہ آیا تو ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ گیا. وہ ٹکڑے ہو کر ٹوٹ گیا. تو اس جوہری نے پھر اس پر شیخ سعدی نے شعر کہے ہیں جوہری کی طرف سے. پھر جواب میں اس ہیرے کی طرف سے جوہری نے کیا کہا کہ واہ واہ گدھے کے گلے میں خوش تھا ایک جوہری کے ہاتھ میں آ کر ٹوٹ گیا. تو ان ذروں سے آواز آئی. کہا میں گدھے کے گلے میں خوش نہیں تھا. مجھے تو اس صدمے نے توڑ دیا کہ تجھے میری قیمت کا پتہ تھا پھر بھی تو نے یہ قیمت لگائی. پھر بھی تو نے یہ قیمت لگائی. مجھے اس صدمے نے توڑ دیا. میرے بھائیوں یورپ کے کتوں کو کیا پتا کہ بدر الدجا کون ہے. کینیڈا کے خبیثوں کو کیا پتا کہ خیر الورا کون ہے. امریکی بے غیرتوں کو کیا پتا کہ رحمت للعالمین کون ہے. لیکن تجھے تو پتا ہے کہ عرشوں پر دنیا کی جوتیوں کے ساتھ جانے والا محمد ہے. تجھے تو پتا ہے کہ سمالاف نبیوں کی امامت کرانے والا محمد ہے. آج مغرب کے گستاخوں سے پیغمبر کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی جتنی آپ کی اور میری بے وفائی سے ہو رہی ہے. قادیانی ہمارے ملک میں رہ رہا ہے ہمارے نبی کا گستاخ ہے اور ہم سناٹے میں ہیں ہم مصروف ہیں. تبھی تو یہ ذلت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 600 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. غزہ کے مظلوموں کو کوئی ان کی دہائی دینے والا نہیں ہے. پرسوں ترسوں سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا. اس کے 15 ممبر ہیں
قرارداد پیش ہوئی, پاکستان بھی تھا اس میں, دوسرے ملک بھی تھے. قرارداد پیش ہوئی کہ جنگ بندی کی جائے, امداد اندر جانے دی جائے. 14 جنوں نے ووٹ دیا حق میں کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے. مسلمانوں اپنی اوقات کو دیکھ لو, تم یہاں سینے چوڑے کر کے پھر رہے ہو, کس گھمنڈ میں ہو؟ تمہاری تو اوقات ہی کچھ نہیں. کیا کیا؟ 14 ووٹوں کو امریکہ نے ویٹو کے ذریعے جوتے کی نوک پر اڑا دیا, اور وہ قرارداد رد کر دی گئی کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارا وزیر اعظم حاجی صاحب, صوفی صاحب, ہمارے صدر, ہماری کابینہ اس امریکی صدر کتے کی حمایت میں بک بک کر رہے ہیں کہ امن قائم کر دیا, بھارت اور جنگ میں امن قائم کر دیا, بھارت اور جنگ میں امن قائم کر دیا. یہ ہماری حالت ہے. ہم ان کے جوتے چاٹ رہے ہیں اور وہ ہمارے مسلمانوں کو مارنے کے خلاف جو قرارداد پیش ہوتی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, عزتوں کا محور محمد کے قدم ہیں, رفتوں بلندیوں کا محور مرکز محمد کے قدم ہیں. چکی دیکھیے جس میں آٹا پیسا جاتا ہے, یہ آج کل تو بجلی کی چکیاں چل رہی ہیں. یہ بابا جی یہ بیٹھے ہوئے بزرگ, یہ سفید ریش, یہ انہوں نے دیکھی ہوں گی, ہم نے بھی بچپن میں دیکھی تھی. چھوٹے سے اتنا پرات بڑی بنی ہوئی ہوتی تھی اور اس میں 2 پارٹ ہوتے تھے, ان پارٹوں کے بیچ میں کیل ہوتا تھا اور اس میں سے وہاں دانے ڈالے جاتے تھے. پھر ہماری مائیں, دادیاں, نانیاں وہ جو ہے چکی پیستی تھی. پھر جب آٹا سارا پس جاتا تھا تو ہم دیکھتے تھے اس سوراخ میں جہاں کنکی ڈالی جاتی تھی تو کچھ دانے پسنے سے بچ جاتے تھے, کچھ دانے پسنے سے بچ جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیل جو مرکز ہے چکی کا اس کے پاس کھڑے ہیں, جو مرکز ہے چکی کا اس کے پاس کھڑے ہیں. رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دنیا چکی ہے اور اس کا مرکز محمد رسول اللہ ہے. اس کے ساتھ چمٹو گے, پسنے سے بچ جاؤ گے. اگر اس سے دور ہٹو گے رب محمد کی قسم ہے پس جاؤ گے. ہماری لاشوں پر بھی رونے والا کوئی نہیں ہوگا. اور رب ہمیں غزہ میں دکھا رہا ہے, وہاں مردوں کو دفنانے کے لیے 20 ٹرک گئے امداد کے. ان 20 ٹرالروں میں 3 ٹرالر صرف کفن کے بھرے ہوئے تھے. غزہ میں صرف کفن کے, وہاں کفن بھی نہیں ہے. رب اتنا بے نام کر کے رکھ دیتا ہے. آؤ اپنے محمد رسول اللہ سے وفا کرو, آؤ ان سے اظہار محبت کرو, ان کے وفادار بنو, ان کی غلامی کا حق ادا کرو. آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ میں بریلوی بعد میں ہوں, اہل حدیث بعد میں ہوں, دیوبندی بعد میں ہوں, جماعت اسلامی بعد میں ہوں, جمعیت علماء اسلام بعد میں ہوں, تبلیغی جماعت بعد میں ہوں, پیپلز پارٹی بعد میں ہوں, MQM بعد میں ہوں, مسلم لیگ بعد میں ہوں, PTI بعد میں ہوں. پہلے محمد کا غلام جو کہتا ہے محمد کا غلام ہے, ہاتھ بلند کر کے کہے انشاءاللہ محمد کے غلام ہو. محمد کی غلامی کا حق ادا کرو گے, اپنے بچوں کو بھی محمد کا غلام بناؤ گے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. شاعر نے کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, روزہ اچھا, نماز اچھی, لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. شاعر کہتا ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا. جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ جانا چاہتے ہو؟ فرمایا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو نمازوں سے نہیں, روزوں سے نہیں, حجوں سے نہیں, جہادوں سے نہیں, تبلیغوں سے نہیں, تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی کا گلے میں توق ڈالو. نماز بھی آسان, روزہ بھی آسان, حج بھی آسان, جہاد بھی آسان, تبلیغ بھی آسان, مسجد بھی آسان, مدرسہ بھی آسان. جس کے گلے سے محمد کا توق نکل گیا اس کے لیے پورا دین مشکل ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ عید کا موقع ہے اور مولوی صاحب کیا کر بیٹھے ہیں. بھائی میں تو اس محسن کا احسان چکانے کے لیے ایک ادنا کوشش کر رہا ہوں جس کے صدقے ہمیں یہ عیدیں ملی ہیں. میں تو اس محسن کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جس نے ہمیں یہ قربانیاں دی ہیں. میں تو اس محسن کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عید یوں پڑھا کرو. اس لیے میری نظر میں
دنیا کا ہر عمل بعد میں ہے، پہلے محمد کی غلامی ہے، دنیا کا ہر عمل بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے ختم نبوت کا ایمان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صفحہ درست فرمائے۔